اور جس کے لیے پاکستان کو ایک فوجی طاقت اور ایٹمی قوت بننا تھا، یہ پاکستان کے بننے کی وجہ ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے ہونا ہے۔ خلافت الحق منہاج النبوہ نے بھی قائم ہونا ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ ہونا ہے۔ اب صرف نصیب ان لوگوں کا ہے کہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اس کو عمل پذیر کریں گے، وہ خوش نصیب کون۔ آج صاحب نسبت لوگ، صاحب اہل بصیرت کہتے ہیں کہ جو اس پاکستان کے دفاع میں ایک اینٹ بھی رکھتا ہے وہ غزوہ ہند میں شامل ہے۔ غزوہ ہند اب سرحدوں پر نہیں لڑا جائے گا صرف کہ فوجیں آگے جا کے ٹینکوں سے لڑ رہی ہوں گی، پوری قوم لڑے گی، جنگیں شہروں میں ہوں گی، ہو رہی ہے نا، ہو رہا ہے نا معاملہ شہروں میں۔ پھر یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے۔ اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملے گی پوری دنیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور آپ دیکھیں ایکسٹینسو مائگریشن ہو رہی ہے۔ 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے دیز آر پارٹ آف دا ہیریٹیج، جو کہ لیگیسی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ لیگیسی ہوتی ہے آپ کے آباء و اجداد کے مدار، یہ وہ نہیں چھوڑتا کہ چلو یار ٹھیک۔ دوسرا، آپ کے آباء و اجداد نے جو زمین آپ کو انہیریٹنس دی، ہندو بھی یہاں سے چھوڑ کے گیا، مسلمان بھی وہاں سے چھوڑ کے آیا، جو صدیوں سے ان کے باپ دادا جس زمین پہ ہل چلاتے تھے وہ چھوڑ دی، جہاں ان کی قبریں چھوڑ دی، اپنی مسجدیں چھوڑ دی، اپنی سارا کون سی ایسی چیز ہے کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس علاقے کے اندر ہم بحثیت نیشن اکٹھے ہوں گے۔ اور نیشن آپ خود سوچیں، لوگ کہتے ہیں، میں آخری بات کا میرا لمبی بات ہو رہی ہے کہ یہ ملک پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، پٹھانوں نے مل کے بنایا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے پنجابی سے انکار کیا تھا بے شک، میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا، ورنہ میں تو پنجابی 2.5 کروڑ پنجابی سے بیٹھا ہوا، ہم لوگ اسی طرح ہمارے تعلقات بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے سندھیوں کا 25-30 لاکھ سندھی جو ہے راجستھان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پٹھانوں کا پورا افغانستان وہاں پر موجود تھا، 45 لاکھ بلوچ بیٹھے ہوئے ایران کے اندر۔ تو ہم نے بنیادی طور پر انکار کیا، ہم انکار نہ کرتے نہ بنتے ملک نہ۔ جو حضور نے فرما دیا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے۔ خوش نصیب لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کون اس خوش نصیب کا حصہ ہے۔ تو پاکستان بنا اس لیے، تو پاکستان کی فوج میں جو بھی خرابیاں ہوں، جو بھی کمزوریاں ہوں ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، لیکن یہی فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی، یہی فوج ہے جس کے پاس آج ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں، یہی فوج ہے جس سے پورے دنیا کا کفر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔ اس حماقت میں نہ پڑ جانا کبھی کہ اپنی فوج کی ٹانگ گھسیٹ کے گرا دو تاکہ اس کے بعد پوری مسلم دنیا کی آبرو بک جائے۔ صرف مسلمان دنیا میں ترکی اب ایک ایسا ملک رہ گیا جس کے پاس ایک فوج ہے، باقی پوری مسلمان دنیا کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں، یا ترکی ہے یا پاکستان، اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھو گے کہ ترکی اور پاکستان مل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے،
اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کو سمجھو جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ کے خلاف نہیں جانا۔ اللہ احمق لوگوں کا رب نہیں ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حدیث شریف، اللہ کا بندہ اس کی جو ایٹریبیوٹس بتاتا ہے قرآن، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان و کریشن پہ، انالیسس کرتے رہتے ہیں ہر وقت اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی۔ جینیس لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تو کیڑے مکوڑوں کا بھی رب ہے ویسے تو، لیکن جن کا صحیح معنوں میں وہ رب ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے، شیر اور دلیروں کا رب، جن کی بات سنتا اور جن کی بات مانتا۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ڈوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان نہیں، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے۔ تو آنکھ کان ناک ہوش کھول کر رہے ہو، وقت نہیں ہے تم لوگوں کے پاس، احمق اور جاہل لوگوں کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ سمن بکمن امیون، آنکھ ناک کان بند کیے بندہ گونگے بہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کی صفائی کا وقت آ گیا. ہم نہیں کریں گے, رب کرے گا, ہم صرف تماشا دیکھیں گے. اور ہم پہلے وارن کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے کام کر. جاپان میں اللہ نے خود صفائی کی نا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان ڈرے. ان کو تکبر یہ تھا جاپان والوں کو کہ ہم نے 10 ریکٹر اسکیل تک ہم نے عمارتیں بنا لی ہیں جو نہیں گریں گی. اللہ نے کہا بڑی اچھی بات, اللہ نے زمین کو جھٹکا دیا, اس کے بعد پانی پھینکا اور ایٹم بم ان کے اوپر بٹھا دیے. ان کے ایٹمی ریکٹر کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں. اور جاپان سب سے زیادہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بات کرتا تھا. اللہ کی پکڑ دیکھو, اللہ نے ان کو اپنے ایٹمی پروگرام میں پھنسا دیا. پاکستان کے خلاف جو بولے گا مار کھائے گا. یہ پاکستان کو چھوٹا نہیں سمجھو, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت ہی بڑی چیز. گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی, جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی, اس سے پہلے اس کے لیے محنت, کوشش, جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے. ان کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی, شدائد آئیں گے, لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر.